بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ربیع الاول 1447 کا خوبصورت مہینہ جاری و ساری ہے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے چند احادیث آپ سماعت کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث 3606 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کا انتخاب کیا اور کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے ہاشم کا انتخاب کیا، یعنی بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ اسی طرح اس سے جو اگلی حدیث ہے 3607 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے حسب کا ذکر کیا اور حضور کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی جو بالکل ٹیلے پہ تنہا ہے، یعنی کھجور کا درخت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے مجھے بہترین گروہ میں پیدا کیا، قبیلے بنایا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، گھر بنایا تو بہترین گھر میں رکھا۔ میں ان سب سے گھر میں بھی بہتر ہوں، یعنی گھروں میں جتنے گھر ہیں اور جتنے قبائل ہیں میں ان تمام قبائل میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ اسی طرح جو اگلی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ باتیں سنی تھی جو لوگ کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی نازل ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا اور دو گروہ بنائے تو بہترین گروہ میں رکھا، گھر بنائے تو بہترین گھر میں رکھا۔ تو یہ جو احادیث ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں کس قدر معزز اور محترم ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو ترمذی شریف کی ہے کہ صحابہ موجود ہیں اور ایک صحابی نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، وہ خلیل اللہ ہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی انبیاء کے بارے میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دوست، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب میں بروز محشر کھڑا ہوں گا، اور قیامت میں جب قبریں پھٹیں گی، یعنی لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا اور میں لوگوں کا خطیب ہوں گا، لوگوں کی طرف سے بات کروں گا جب لوگ مایوس ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے یہ فضائل بیان فرمائے اور ساتھ فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، میں تحدیث نعمت کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم جس رسول کی امت ہیں ہمیں اس بات پر فخر ہے، لیکن جہاں پہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم پر ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، اور ہم پر بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک بہترین جماعت ہونی چاہیے
جو نیکی کا حکم کرتی رہے، برائی سے منع کرتی رہے. تو آج اگر ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کو ادا کریں گے تو ہم امت میں بھی ایک بہترین امتی ہوں گے، اور ہم فخر سے بروز محشر کہہ سکیں گے کہ آج ہم حق رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.